السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج عربی زبان کی تعلیم کا دوسرا دن ہے، اس کا دوسرا سبق ہے۔ کل پہلا سبق پڑھا گیا تھا، کچھ مشق بھی ہم نے کیا تھا۔ آج اسی مشق کو اور آگے بڑھائیں گے، مکمل کریں گے۔ ہمارے سامنے ہے ایک پکچر، اس کے لیے انہوں نے 3 لفظ لکھا ہے: قلم، سبورہ، مسطرہ۔ ویسے تو عربی زبان کے اندر جو اسم ہوتا ہے، ناؤن جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، اس پہ اس کے آخری حرف پر کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوتا ہے۔ عام طور سے تنوین ہوتی ہے، کبھی تنوین کے بجائے صرف رفع یعنی ضمہ ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آگے چل کر کے ہم سیکھیں گے۔ تو آپ قلم، سبورۃ، مسطرۃ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو پھر آپ کو آخری حرف کے حرکت کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو جہاں آپ رکتے ہیں وہاں عام طور سے جو ہے ساکن کر دیتے ہیں، اگر آخری حرف پہ تنوین ہے، اور اگر تنوین کے ساتھ الف بھی ہے تو پھر فتحے کے حرکت کے ساتھ آپ اسٹاپ کرتے ہیں۔ تو قلم، سبورۃ، مسطرۃ، آپ اس کو قلم، سبورہ اور مسطرہ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے جو ورڈ چوائس کیا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ نہ تو قلم ہے، نہ ہی سبورہ، بلکہ یہ مسطرہ ہے۔ کیا ہے؟ مسطرہ۔ ایک اور پکچر ہے، اس کے لیے 3 ورڈ یہاں پر موجود ہیں، 3 الفاظ: کتاب، کراسۃ، قلم۔ انہوں نے اس کے لیے جو لفظ منتخب کیا ہے کراسہ، حالانکہ اگر آپ پکچر کا کمپیریزن کریں گے، دیکھیں گے، تو انہوں نے سب سے پہلے اس پکچر کو کتاب کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ مثال کے طور پر جب آپ پہلے صفحے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس پکچر کو کتاب کے لیے منتخب کیا تھا، یہ پکچر، اور یہ دوسرے پکچر کو انہوں نے کراسے کے لیے۔ لیکن پھر انہوں نے اس پکچر کو منتخب کرنے کے اندر تھوڑی سی غلطی کی۔ یہاں پر انہوں نے اسے کتاب سے تعبیر کیا، حالانکہ انہی کے انتخاب کی وجہ سے ہمیں اسے کراسہ کہنا چاہیے۔ پھر سیم اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی پکچر کے انتخاب میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، تو اسے انہوں نے کراسہ کہا ہے۔ کاپی، ہم اسے کاپی ہی مان لیتے ہیں، حالانکہ پہلے پیج میں انہوں نے اسے کتاب سے تعبیر کیا تھا، تو کوئی حرج نہیں ہے، کتاب اور کاپی دونوں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اپنے اعتبار سے کتاب ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو کلیئر کیا گیا کہ ہو سکتا ہے پکچر دیکھ کر کے آپ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ تو ہم نے دیکھا تھا یہ پکچر کتاب کی تھی، پھر یہاں اسے کراسے کے لیے، کاپی کے لیے، دفتر کے لیے کیوں منتخب کیا گیا ہے۔ تو ایسا عام طور سے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر تیسری تصویر ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے 3 ورڈ منتخب کیا ہے، 3 الفاظ: کتاب، مکتب، مسطرۃ۔ تو یہ مکتب ہے، یعنی ٹیبل۔ بتایا گیا تھا کہ مکتب یا آفس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تصویر ہے: مدرس، مقعد، قلم۔ تو یہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ مدرس ہے۔ اس کے بعد ہے ایک اور پکچر،
مقعد مدرس قلم، انہوں نے بتایا کہ قلم ہے۔ ویسے قلم مطلق لفظ ہے۔ قلم الحبر جب کہا جاتا ہے، حبر کے معنی ہوتے ہیں روشنائی، تو وہ فاؤنٹین پین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے سامنے جو پینسل کی شکل میں ہے، اسے قلم الرصاص کہا جاتا ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اسے قلم سے تعبیر کر دیں، چاہے پینسل ہو یا کوئی قلم ہو، جس شکل میں بھی اسے قلم کہا جا سکتا ہے۔ البتہ جب اس کا ڈیٹیل، اس کی تفصیل بیان کریں گے تو اس طریقے سے ہم فرق کر سکتے ہیں کہ قلم الرصاص، اس کو آپ رصاص، را صاد الف صاد۔ مقعد مسطرۃ سبورۃ، یہ مقعد ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو صفحہ ہے یہ التدریب الثالث، یہ تیسری مشق ہے، تیسری تمرین ہے۔ تدریب کا ورڈ جو ہے یہ اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں آدمی کو مشق کرنا چاہیے، تدریب کرنا چاہیے۔ تو التدریب الثالث، الثالث، الثالث یہ وارڈنل لفظ ہے، یعنی جس میں ترتیب بیان کی جاتی ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پہلا، دوسرا اور تیسرا، تو اسی سے ہے الثالث۔ اگر تین کے معنی میں ہوتا تو ثلاثہ، جیسا کہ ہم بول چال میں استعمال کرتے ہیں، واحد، اثنان، ثلاثہ۔ تو التدریب الثالث، تیسرا مشق، کہہ رہے ہیں اکمل، اکمل یعنی کمپلیٹ کیجئے، حسب الصورہ، پکچر کے حساب سے۔ دو پکچر انہوں نے دیا ہے، ایک انہوں نے لکھ دیا ہے کتاب و قلم، کتاب و قلم، یہ کیا ہے؟ قلم۔ تو یہاں ہم لکھ دیں گے قلم، یہ آپ اس کو کاپی میں بھی مشق کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے کی بھی مہارت ہو۔ کتاب و قلم۔ اس کے بعد ہے مسطرۃ، مسطرۃ، یہ ہو گیا مسطرہ، اور یہ کراست، مسطرۃ و کراست۔ یہاں پر تین پکچر ہے۔ آپ کے ذہن میں جب الفاظ کے ذخیرے ہوں گے، جو الفاظ گزر رہے ہیں، اگر ہم نے اس کو محفوظ کیا ہے اپنے ذہن کے اندر، تو بہت آسانی کے ساتھ آپ ان خالی جگہوں کو فل اپ کر سکتے ہیں۔ مکتب موجود ہے، اس کے بعد مدرس، یہاں خالی جگہ میں آپ لکھ سکتے ہیں مدرس، اور تیسرا ہے و سبورۃ۔ تو اس طریقے سے ہو گیا مکتب و مدرس و سبورۃ۔ تو عربی زبان کے اندر واو کا استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کے عطف کے لیے، ہم اپنی زبان میں اور استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر ہر ناؤن کے بعد واو کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہماری اپنی زبان ہو تو ہم کہیں گے کہ ٹیبل، ٹیچر اور بلیک بورڈ، یا ٹیبل، مدرس اور بلیک بورڈ، ہم ایک جگہ اور کا استعمال کریں گے۔ لیکن عربی زبان کے اندر ہر ایک کے بعد واو عاطفہ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مکتب سبورۃ و مدرس، یا مکتب مدرس و سبورۃ، بلکہ آپ کو مکتب کے بعد بھی واو لانا پڑے گا اور مدرس کے بعد دوبارہ واو لانا پڑے گا۔ تو مکتب و مدرس و سبورۃ۔ اس کے بعد ہے سبورۃ، تو سبورۃ، سبورہ یہ ہو گیا، و مقعد، آپ اس کو کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور جب آپ کا ایگزام لیا جائے گا، ٹیسٹ، تو اس طریقے سے اس کے اندر خالی جگہ لکھ کر کے آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہاں پر آپ کیا
فل اپ کریں گے۔ اس کے بعد آج کے درس کا آخری صفحہ ہے جو مکمل طور سے تحریری مشق ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کو آپ اپنی کاپی میں لکھیے گا ضرور تاکہ آپ کو لکھنے کی بھی پریکٹس ہو جائے۔ تدریب الرابع، چوتھا مشق، سین اور قاف کا یہ مشق کرانا چاہتے ہیں آپ سے لکھا کر کے۔ سین یہ کبھی شروع میں آتا ہے، اس کی شکل یہ ہوتی ہے سبورہ، کبھی درمیان میں سین ہم لکھتے ہیں مسطرہ، اور یہاں بھی درمیان میں ہی کراسہ۔ تو سین کا استعمال ہوا ہے تینوں ورڈ میں، لیکن ایک میں شروع میں اور دو میں درمیان میں۔ ایسے یہاں پر بھی کراسہ، کتاب، قاف کا استعمال یہاں شروع میں ہوا ہے، یہاں بھی شروع اور یہاں درمیان میں ہوا ہے، تو اس کی شکل تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ التدریب الخامس، یہاں پر قاف کا مشق ہے کہ قاف اگر شروع میں ہو تو کس طریقے سے ہوگا، اور درمیان میں ہو تو اس کی تھوڑی سی شکل چینج ہوتی ہے۔ تو قلم مقعد، کراسۃ مکتب۔ اسی طریقے سے آج کا آخری مشق ہے التدریب السادس، چھٹا مشق، چھٹی تدریب، قلم کتاب مدرس، سبورۃ مسطرۃ مدرس۔ تو یہاں بھی یہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لکھیے اور لکھ کر کے پریکٹس کیجئے۔ سین اور اس کی شکل درمیان میں جب آتی ہے یا شروع میں کسی حرف سے جڑتی ہے تو یہ اس کی شکل اس طریقے سے چینج ہو جاتی ہے۔ تو ایسے دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس کی شرح بھی کرتے رہیں گے۔ آپ اس کو سنیں، ایک نوٹ بک ضرور بنائیں، اس میں لکھنے کی کوشش کریں، نئے الفاظ اس میں لکھیں اور ساتھ ہی ساتھ لکھنے کی بھی پریکٹس کرتے رہیں۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ دوسرا لیسن ہمارا ہوگا حجرۃ الدراسہ با، یعنی کلاس روم، اس کا سیکنڈ پارٹ اس لیسن کا با، جیسے ہم اے بھی کرتے ہیں یا الف با اپنی زبان میں، یہاں پر الف اور با کی شکل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے عربی زبان سیکھنے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے محبت، اس کو سیکھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہر معصیت اور نافرمانی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔